یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 28 جولائی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مستونگ، گوادر، بلوچ راجی مچی کے شرکاء اور قافلے پر حملہ، فورسز کی فائرنگ، 1 شہید، 14 افراد زخمی، 2 کو حراست پر لاپتہ کیا گیا۔ واقعہ خلاف مستونگ میں قافلے نے دھرنا دے دیا۔ کوئٹہ شاہوانی پلازہ سے پاکستانی فورسز نے 6 طلباء کو جبری لاپتہ کر دیا۔ گوادر قافلوں کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، جلسہ کرنے نہیں دیا گیا تو دھرنا دیں گے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا اعلان۔ سردار اختر مینگل نے مستونگ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے قافلے پر فائرنگ اور 14 بلوچ نوجوانوں کو زخمی کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل افسوسناک، شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ آج ریاست پاکستان نے بربریت سے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان ایک مقبوضہ کالونی ہے۔ BBC گوادر جانے والے قافلوں کو روکنے کی سنگین نتائج نکلیں گے، تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی، ڈاکٹر مالک بلوچ۔ چیف جسٹس پاکستان قافلوں پر فائرنگ کا از خود نوٹس لیں، حکمران طاقت کے استعمال سے گریز کریں، اسد بلوچ۔ مستونگ اور دیگر علاقوں میں راجی مچی کے قافلوں کو روکنے، ان پر فائرنگ کے خلاف برما ہوٹل سے آج صبح 9 بجے ریلی نکالی جائے گی۔ BBC گوادر جانے والے راجی مچی کے قافلوں پر فوجی بربریت کی بلوچستان کے علاوہ بیرون ممالک بھارتی تنظیموں سمیت انسانی حقوق کے اداروں کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ خوزدار، کلات، چاگی، خاران، بیسیمہ، سوراب، دیگر قافلے پنجگور پہنچ گئے۔ مستونگ میں قافلے نے دھرنا دے دیا ہے۔ BBC گوادر ڈپٹی کمشنر نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو فون کر کے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، ذرائع ڈپٹی کمشنر نے تردید کر دی۔ آوران مشقے کے علاقہ نوکجو میں قائم پاکستانی فوج کی مرکزی کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان سے کوئٹہ آنے والی مسافر کوچ حادثے کا شکار، 3 افراد ہلاک، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سے اطلاعات موصول ہو رہے ہیں کہ تالار میں تعینات فورسز کی چیک پوسٹ پر بلوچ راجی مچی کے شرکاء پر فورسز کی شدید تشدد اور فائرنگ سے ایک بلوچ نوجوان جس کی شناخت نصیر احمد ولد سالم احمد سکنہ نال خوزدار کے نام سے ہوا ہے، جان بحق ہو گیا ہے، جبکہ متعدد شرکاء جن میں خواتین، بچے بھی شامل ہیں، زخمی ہوئے ہیں، جن میں شدید زخمی بھی شامل ہیں۔ اس طرح مستونگ کے مقام پر پاکستانی فورسز نے کوئٹہ سے گوادر جانے والے قافلے پر سیدھی فائر کھول کر 15 سے زائد افراد کو زخمی اور 2 کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ قافلے کے تمام بس، ٹرکوں اور دیگر کے ٹائر فائرنگ کر کے برسٹ کر دیے گئے ہیں۔ واقعہ بعد قافلے نے دھرنا دے کر شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ اس طرح اظہار یکجہتی کے لیے کوئٹہ سریاب روڈ کو مظاہرین نے بند کر دیا۔ کوئٹہ کے شاہوانی پلازہ میں رات گئے پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے چھاپہ مار کر ہاسٹل سے 6 طلباء کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے، جن میں سے 4 کی شناخت راغب عاشق کے رہائشی اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اسلام الدین ولد حاجی عبدالخیر، آوران سے تعلق رکھنے والے میڈیکل کے طالب علم شمیم ولد عبدالصمد، راغب عاشق سے تعلق رکھنے والے عنایت ولد ڈاکٹر ثنا اور ارشد بلوچ کے ناموں سے ہوا ہے، جبکہ 2 طلباء کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ سے چھاپوں اور BSO کے چیئرمین سمیت 7 افراد کی جبری گمشدگیوں خلاف قلی کمرانی کوئٹہ کے رہائشیوں نے احتجاجاً روڈ بلاک کرتے ہوئے اپنے گرفتار اور لاپتہ پیاروں کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ گوادر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ آج ریاست پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان ایک مقبوضہ کالونی ہے اور بلوچ اس کا غلام ہے۔ بلوچ قوم کو اپنی سرزمین پر آزادی سے حرکت کرنے تو دور بلکہ آزادی سے زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں ہے۔ آج ریاست نے جس بے دردی اور صفاقی سے بلوچ قوم پر حملہ کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریاست بلوچ کو کبھی جینے کا حق نہیں دے گی، یہ حق اس سے چھیننا ہوگا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان کے بیان مطابق
ग्वादर में बलूच राजी मुच्ची के लिए आने वाले खुजदार, कलात, सूरब, चागी, खारान, बेसेमा और दीगर काफिले सरकारी रुकावटें अबूर करके पंजगुर पहुंच गए हैं। पंजगुर से यकजा होकर एक काफिला ग्वादर के लिए रवाना हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोयटा के काफिले पर मस्टंग में बदतरीन रियासती बर्बरियत, दोस्तों की शदीद जख्मी होने और तमाम बसों के टायर बस्ट करने के खिलाफ मस्टंग में धरना दिया गया है।